ٹرمپ نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم دوبارہ حملے کریں گے، امن قائم ہو جانا چاہیے، جس کا جواب دے دیا ہے ایران نے اور باقاعدہ طور پر اسرائیل پر پھر سے ہم نے دیکھا کہ میزائل حملہ کیا اور تل ابیب سمیت جو حیفا شہر ہے اس پر یہ میزائل لگائے گئے ہیں۔ صورتحال آپ کو جاتی کہاں دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، امریکہ نے اپنے تئیں جو ہدف حاصل کرنا تھا کہ ایران کو ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنا تھا، وہ ان کے دعوے کے مطابق انہوں نے کر دی۔ ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوئی، جزوی نقصان پہنچا ہے، لیکن ایکچوئل ایشو یہی تھا کہ ایران ایک ہفتے میں ایٹم بم بنانے کے قریب تھا، جو اطلاعات تھی اس کو انہوں نے بہت لمبے طویل عرصے کے لیے، اگر اس کی سرنگوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جو ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 2 سرنگوں کو فرادہ کا نقصان پہنچا، تو وہ ایک طویل عرصے تک کے لیے نقصان ہے۔ اور ابھی بہرحال کیونکہ شام میں ہمارے پاکستان کے شام میں اور امریکہ کے صبح 8 بجے ان کے سیکرٹری آف ڈیفنس نے پینٹاگون میں پریس کانفرنس کرنی ہے اور وہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ باقی جو ایران نے حملہ کیا ہے 2 میزائل حملے، اچھا یہ پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں لیکن اس کا اتنا نقصان نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہی ہوا کہ تل ابیب سمیت مختلف شہروں پہ انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا، لیکن ایران کے مقابلے میں جانی نقصان اسرائیل کا بہت کم تھا۔ اور یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں ہزاروں میں لوگ ایرانی اٹیک میں نہیں مریں گے تو وہاں پبلک کا پریشر ان کی گورنمنٹ پہ نہیں بنے گا اور اسرائیل پہ نہیں بنے گا، جو کہ نہیں بنا۔ اب یہ جواب بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایران کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بہت ہے اچھا کہ وہ جواب دے رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے ایٹمی تنصیبات پہ حملوں کے بعد، لیکن یہ کتنے دن برقرار رہے گا؟ میزائلوں کا ان کا کتنا ذخیرہ ہے؟ کیونکہ بے پناہ انہوں نے پھینکے ہیں، جبکہ اسرائیل کو ان جو میزائل ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے خود بہت زیادہ میزائل مارنے پڑ رہے ہیں، ایک کے مقابلے میں 3، اور پھر بھی اگر 100 مارتے ہیں تو ان میں سے چند ایک جا کے وہاں ٹکرا جاتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کو تو امریکہ سمیت پوری دنیا وہاں کی مدد کرنے پہ تیار آئی ہوئی ہے کہ ہر صورت میں ہم نے اسرائیل کو مدد دینی ہے، اور یہی کہا صدر ٹرمپ نے کہ اسرائیل اب محفوظ ہو گیا ہوا ہے۔ تو مقصد یہی تھا ان کا کہ ایران سے جو خطرہ تھا انہیں، اور جو لڑائی میں ایران نے ثابت بھی کیا جواب دے کے، وہ اصل ایشو تھا، اور وہ انہوں نے اپنا ہدف پہلا حاصل کر لیا ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا۔ ان کی جو مین براس تھی، چاہے وہ پاسدارانہ انقلاب کے سربراہ تھے، فوجی سربراہ تھے، ایٹمی سائنسدان تھے، اور مسلسل انہوں نے اندر موجود ایران کے اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ نقصان بہت زیادہ ٹارگٹ کر کے حاصل کیا۔ اب ایران کے پاس یہ جواب تو موجود ہے، وہ میزائلوں والا دے رہا ہے، لیکن دیر پا نہیں ہے یہ، اور کتنی دیر رہے گا؟ اگر جو اصل سوال ہے، ایران نے حملہ کر دیا جو خلیجی ممالک میں امریکی اڈے ہیں ان پہ، اور وہ بظاہر یہ ہے کہ ہم امریکہ کو جواب دیں گے، لیکن وہ عراق بھی ہے، وہ سعودی عرب بھی ہے، وہ قطر بھی ہے، وہ UAE بھی ہے، تو یہ ان کی زمین پہ حملہ ہوگا جو امریکی اڈے ہیں، اور وہ ابھی تک امریکہ نے وہ قدم نہیں اٹھایا۔ نہ ابھی ایک اطلاعات آئی ہیں جیسے عراق پہ انہوں نے اپنی ہزاروں فوجی گراؤنڈ پہ اتارے تھے، اور پھر 3-4 سال لگ گئے تھے اس جنگ کو لڑنے میں۔ لیکن جب یہ اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے تو خطہ تو سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اگر ایران اس طرح کا حملہ کرے گا تو کہیں یہ تیسری جو عالمی جنگ ہے وہ نہ بن جائے۔ یہ ساری چیزیں مد نظر ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں، اگر ایران اپنے سمندر کو بند کرتا ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر تو آئل کی پرائسز آسمان پہ چلی جائیں گی۔ پہلے ہی جو شپ آ رہے ہیں ان کی بہت زیادہ انشورنس مہنگی ہو چکی ہوئی ہے، کرائے بڑھا دیے گئے ہیں کیونکہ لڑائی کی وجہ سے، اور وہ سارے اثرات خطے کے پاکستان کیونکہ سب سے پہلے ہے اور پھر پوری دنیا میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے اسلحہ بیچنا ہے ان کی تو فیکٹریاں خوب مال بنائیں گی اور سارے ممالک مزید اسلحہ خریدیں گے۔ یہی بڑی طاقتوں کی کہانی بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس معاملے میں کیسے عہدہ برا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایران کی مشاورت کل OIC میں بھی ہوئی، تمام وزرائے خارجہ کے ساتھ وہ بیٹھے تھے پرسوں، اور وہ کل میں انہوں نے یورپی یونین میں جنیوا میں ان کے یورپی یونین کے ان سے بات چیت ہوئی تھی، اور وہ بات وہی ہو رہی تھی کہ جی ایران کو پیچھے ہٹنا چاہیے اپنے ایٹمی پروگرام سے، اور ایران کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس پہ بات نہیں ہوگی، اور اگر جنگ بندی ہونی ہے تو پہلے اسرائیل ختم کرے حملے تو ہم پھر اس پہ سوچیں گے مذاکرات پہ۔ لیکن اب تو امریکہ براہ راست آ گیا اور انہوں نے ان کی تنصیبات پہ حملے بھی کر دیے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ اب ایران کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، یہی سب سے بڑا سوال ہوگا کہ وہ آپس میں مشاورت کر کے، اور کتنا بڑا جواب ہوگا، کیونکہ یہ میزائل حملے جو ہیں جو تل ابیب پہ ہو رہے ہیں یا حیفا پہ ہوا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور وہ جنگ بڑھے گی تب جب یہ
ان اڈوں پہ حملہ کرے گا جو اچھا عامر صاحب، ہم دیگر آپشنز پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ایران کے پاس آپشنز کیا کیا موجود ہیں میزائلوں کے علاوہ. مجھے آپ سے یہ ابھی جاننا ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ امریکہ نے بھی کہا کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کو پیچھے دھکیلنا ہے ایٹمی پروگرام سے. لیکن دیکھا جائے تو جب پہلے بھی یہ مذاکرات جاری تھے امریکہ سے ایران کے، تب ہم نے دیکھا کہ جو 5واں دور ہونا تھا اس سے پہلے ہی حملہ کر دیا گیا. اب جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا، یورپی یونین سے بھی مذاکرات چل رہے تھے، تو مذاکرات کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی پھر امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو مقصد یہی تھا کہ مذاکرات ہونے ہی نہیں دینے اور یہ کارروائی کرنی ہی کرنی ہے. دیکھیں انہوں نے مذاکرات، اب آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ اور ایران، اسرائیل دونوں ایک تھے ایران کے بارے میں، کیونکہ جب سعودی عرب انٹروین کیا اور مذاکرات عمان میں شروع ہوئے ایٹمی پروگرام پہ امریکہ کے ساتھ، ظاہرہ تیسرا ملک تھا، وہاں پہ بات چیت جاری تھی، تو اسرائیل نے حملہ کر دیا. امریکہ نے صرف یہ پوزیشن لی کہ ہمیں اس حملے کا نہیں بتایا گیا تھا، اور اسرائیل نے فوری طور پہ کہا کہ ہم نے سب کچھ بتایا تھا اور امریکہ کے علم میں تھا. اور اس دوران صدر ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آ گیا کہ ہمارے مولک ترین ہتھیار جو ہیں اسرائیل کے پاس ہیں، اور ہم مزید بھی دیں گے اگر اس کو کچھ بھی خطرہ ہوا. تو وہ تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ ساری ملی بھگت تھی، اور ملی بھگت کا مطلب ہی یہی تھا کہ جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے اسے سبوتاژ کرنا، وہ انہوں نے اپنے طور پہ حاصل کر لیا ہے. اور ایرانی ایٹمی تنصیبات کو تینوں کو نشانہ بنایا ہے. دو کو انہوں نے اپنی آبدوزوں کے ذریعے، ایٹمی آبدوزوں کے ذریعے وہاں سے میزائل مار کے تباہ کیا ہے، اور ایک کے اوپر B-2 بمبار خود آئے ہیں جو 30,000 ٹن وزنی بم لے کے آئے، جو زیر زمین جتنا بھی مضبوط بنکر ہو اس کو تباہ کرتا ہے. اب اس پہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہماری 2 سرنگیں تباہ ہوئی ہیں، تو کام تو ان کا رک گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایٹمی مواد وہاں سے پہلے ہی نکال لیا تھا اس جنگ کے آغاز سے پہلے. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر وہ ہے تو پھر تابکاری کے اثرات بھی نظر آئیں گے وہاں پہ اس کے تباہی ہونے کے. لیکن وہ جو پروگرام چل رہا تھا جس شدت سے، جس کا خطرہ اسرائیل محسوس کر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ خطے میں ایران ہی وہ قوت ہے جو ان کو ہر صورت میں نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے، اور مسلسل ان کی آپس میں تھی. کیونکہ ایران کی جو پراکسیاں تھی، جیسے حزب اللہ تھی، حماس ہے، اور پھر حوثی جو وہاں پہ یمن میں ہے، وہ تینوں اسرائیل کے فنڈڈ تھے، اور ایران کے فنڈڈ تھے. لیکن اس کا نقصان خلیجی ممالک میں سعودی عرب، لبنان، ان باقی ملکوں کو ہو رہا تھا، اور ایران ان کے ذریعے ان کو تنگ کر رہا تھا. لیکن ایک ایسے وقت میں جب سعودی عرب کے وزیر دفاع آئے، ایران کے علی خامنائی سے ملے اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات پہ آمادہ کیا، وہاں پہ پھر ان دونوں نے، اسرائیل نے اور امریکہ نے، دھوکہ دیا. مذاکرات کے راستے میں ہی اپنا کام دکھایا، حملہ کیا اسرائیل نے، اور آج انہوں نے اپنی طرف سے اختتام کیا کہ اب امن ہونا چاہیے. اب امن کے لیے کیا ایران گھٹنے ٹیکتا ہے؟ وہ کوئی اور پاکستان، سعودی عرب، دیگر ممالک کے ساتھ مشاورت کر کے اگلے اقدامات لیتا ہے؟ اس کا ہمیں انتظار ہے.